الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا عن الملاعن الثلاثة وهي البول في الطريق والبول والبراز في ظل الشجر والبراز في الماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. میرے نوجوان عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ کے سامنے آج کی اس مجلس کا ٹاپک واضح ہو گیا کہ کس عنوان کے تحت اس وقت کا یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر اصل ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں. عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ماحولیات. یہ لفظ ماحولیات قرآن سے نکلا ہوا لفظ ہے. آپ میں سے بہت ساروں کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ قرآن میں بھی لفظ ماحول ہے. یقیناً ہے. چنانچہ پہلے ہی پارے کے دوسرے پیج پر یہ لفظ ماحول موجود ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب روشن ہو جاتا ہے اس کے ارد گرد. وہاں اس آیت کا مقصد کیا ہے وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے. اس وقت نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ لفظ ماحول قرآن کریم میں لفظ موجود ہے. یہ ماحول دو لفظوں سے مل کر بنا، ایک لفظ ماں اور ایک لفظ حول. حول کے معنی چاروں طرف. ایک حول تو وہ ہے جو انگریزی میں بولتے ہیں حال، اور ایک حول، ہائی واو اور لام. حول کے معنی چاروں طرف. ما حول کے معنی ہمارے چاروں طرف جو کچھ ہے. ہمارے چاروں طرف کیا کیا ہے؟ کہ ہمارے چاروں طرف فضا ہے، ہوا ہے، نمی ہے، گرمی ہے، زمین ہے، پیڑ پودے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بیہیویئر کا ماحول بھی ہے. تو یہ ہمارے چاروں طرف یہ چیزیں ہیں. ان تمام کو کہتے ہیں ماحول. ماحول کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جو مادی چیزوں کے لیے ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے جو اخلاقی چیزوں کے لیے ہے. اگر کسی جگہ مثلا کرپشن بہت زیادہ ہو، آوارگی بہت زیادہ ہو، لڑکیوں میں خرابیاں بہت زیادہ ہوں، چاہے یہ بہت اچھی زمین میں رہتے ہوں، بہت اچھی غذائیں کھاتے ہوں، پولوشن بالکل نہ ہو، تو ہم کہیں گے ماحول یہاں کا خراب ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے خراب ہے. اور اگر کسی جگہ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا ماحول ہے، یعنی کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، لیکن وہاں کا پانی خراب، وہاں کی زمین سے اگنے والی چیزیں خراب، وہاں کی فضا کسی وجہ سے خراب ہو گئی، تو کہیں گے کہ مادی ماحول بہت زیادہ نقصان دہ ہے انسانوں کے صحت کے لیے. تو ہم اہل اسلام جب ماحولیات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم سب ایک سائڈ پر نہیں رہتے. ہم دونوں سائڈ ایک ساتھ لیتے ہیں کہ ماحولیات کی خرابی وہ بھی ہے جو آج دنیا میں بولی جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر ماحولیات کی خرابی وہ بھی ہے کہ جو تقریباً ہر سماج میں اور ہر سوسائٹی میں پائی جا رہی ہے. اگر ایک ماحول درست ہو جاتا ہے اور دوسرا ماحول صحیح نہیں رہتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی ماحول صحیح ہے. اور اگر ایک پہلو کہیں بہت اچھا ہو اور دوسرا پہلو صحیح نہ ہو تو وہاں بھی نہیں کہا جا سکتا. تو ہم جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے یا ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے
یا ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ دونوں قسم کے ماحول صحیح ہو جائیں۔ آج کے زمانے یہ ماحولیات کا مسئلہ اس وجہ سے ابھر گیا، پچھلی تاریخ میں یہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ایک طرف سے انسان ماحول کے اچھے ہونے کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کے ہاتھوں آج کا ماحول سب سے زیادہ تباہ بھی ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا بہت آسان لفظوں میں عرض کرنے کی، ٹرموں کو چھوڑ کر کے آسان انداز میں۔ اللہ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضرورتیں پیدا کی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ریسورسز بھی پیدا کیے ہیں۔ مثلا انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھوک بھی چاہیے، اور بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو غذا بھی چاہیے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیاس بھی ہونی چاہیے، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی بھی ہونا چاہیے۔ تو ادھر سے پیاس پیدا کی، ادھر سے پانی پیدا کیا۔ انسان کے باڈی سسٹم میں اللہ نے سانس لینے کا پورا نظام رکھا، یہ سانس لینے کی ضرورت پیدا کی، اس کے آرگن پیدا کیے، اور ادھر سے باہر سے آکسیجن بھی پیدا کی۔ تو ہم یہاں سے سانس لینے والے ہیں، باہر آکسیجن مہیا ہے۔ اگر آکسیجن ہو، سانس لینے کا سسٹم نہ ہو، تو اس آکسیجن کا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر سانس لینے کا سارا سسٹم تو ہے، مگر ماحول کے اندر آکسیجن کم ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گیا، تو اس کے نتیجے میں سانس تو لیتا رہے گا وہ، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی صحت کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے انسانوں کی زندگی میں ضرورتیں بھی پیدا کی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ ان وسائل میں سے 3 وسیلے سب سے زیادہ اہم اور بڑے ہیں۔ پہلا وسیلہ نمبر 1 زمین، دوسرا وسیلہ نمبر 2 پانی، اور تیسرا وسیلہ نمبر 2 ہوا، فضا۔ یہ 3 اہم ترین وسائل ہیں، جن وسائل کے ذریعے سے انسانی زندگی کی ضروریات ویسی پوری ہو جاتی ہیں جو انسان کی صحت کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ زمین سے اگنے والی چاہے وہ غذائیں ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، اور چاہے وہ پھل ہوں، زمین جب فریش ہوگی، اپنی نیچرل حالت پر ہوگی، اس سے نکلنے والی ساری غذائیں صاف اور شفاف ہوں گی، ان کے اندر مطلوب وٹامنز ہوں گے، ان کے اندر مضر صحت اجزاء نہیں ہوں گے۔ تو یہ سبزیاں ہوں یا اناج ہو یا پھل ہوں، وہ انسان کے لیے مفید ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ زمین کے اندر خرابی آ گئی، مٹی صاف نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے وہاں سے جو چیزیں پیدا ہوں گی تو وہ فریش نہیں ہوں گی، اس کے اندر طرح طرح کے انفیکشن ہوں گے، اور وہی چیزیں چاہے جب انسان استعمال کریں، وہی چیز جب جانور استعمال کریں، تو ان کو ایک طرف سے ان کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو طرح طرح کے انفیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو زمین بالکل پاک صاف رہے، اور انسانوں کے ذریعے سے زمین کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں، ان خرابیوں سے بچ کر اگر زمین ہو، تو اس کے نتیجے میں اگنے والی ساری غذائیں انسان کے لیے مفید ہوں گی۔ اس کو ہم آسان مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب زمین سے اگنے کے لیے ایک تو مٹی کا اصل حالت پر ہونا ضروری ہے، نیچرل حالت پر، اس کو کھاد بھی چاہیے۔ تو اگر نیچرل کھاد اس میں ملائی گئی تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غذاؤں میں انفیکشن نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مصنوعی کھاد ڈالی گئی، جو آج کیمیکل کی شکل میں آتی ہے، وہ کیمیکل کی شکل میں ڈالی جانے والی کھاد پیداوار تو بڑھا دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پیدا ہو کر کے آئیں گی اس پہ طرح طرح کے انفیکشن ہوں گے، اور وہ چاہے سبزیاں ہوں، چاہے پھل ہوں، چاہے اناج ہو، یعنی جو غذا کی جو بنیادی ضرورت چیزیں ہیں، ان میں ہر ایک چیز کے اندر اس کیمیکل کی کھاد کے نقصانات آئیں گے۔ وہی چیزیں انسان کھا رہے ہوں گے تو ایک طرح سے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کو مزیدار چیزیں مل گئیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ گویا زہر اپنے بدن میں پہنچا رہے ہوں گے۔ تو زمین ماحولیات کی پہلی سیڑھی ہے۔ زمین اگر صاف اور شفاف ہے، اپنی نیچرل حالت پر ہے، مٹی خالص ہے، اس کے اندر طرح طرح کے کیمیکل اور دوسری مضر چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں، تو اس سے اگنے والی چیزیں چاہے وہ انسانوں کے لیے ہیں چاہے جانوروں کے لیے، وہ مفید ہوں گی۔ دوسری اہم ترین چیز جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری وہ ہے پانی۔ قرآن نے بھی کہا کہ اس دنیا میں زندگی جو ہے وہ پانی کے سہارے ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی ہی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، چنانچہ انسان، جانور اور پیڑ پودے، یہ 3 اہم ترین مخلوقات ہیں، اور تینوں کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ ریگستانوں کے اندر اگر کہیں کوئی پیڑ اگا ہوا ہے تو ثبوت اس بات کا ہے کہ نیچے پانی ہے، اور کہیں کوئی پیڑ اگا ہوا اگر نہیں ہے اس کا مطلب نیچے کہیں پانی نہیں، اس لیے گھاس کا تنکا بھی نہیں اگ سکا۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز اگا دے گی، چاہے وہ گھاس کی شکل میں، چاہے جھاڑی کانٹے دار جھاڑی کی شکل میں، اور چاہے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں۔ اسی وجہ سے ریگستان میں نہ انسان، نہ مکھی مچھر، نہ کیڑا، نہ کوئی مٹی کا کیڑا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی جھاڑی، کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو پانی ایک اہم ترین سورس ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، بلکہ انسان ہی نہیں ساری کائنات کے زندہ رہنے کے لیے۔ یہ پانی اگر اپنی نیچرل حالت پر ہوگا تو بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر اس پانی کے اندر ملاوٹیں ہو گئیں، اس پانی کے اندر اگر خرابی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ پانی مضر، ایک طرف سے انسان کی پیاس بجھا رہا ہوگا، دوسری طرف سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ اور اس کی مثالیں آج ہم سب کے سامنے ہیں کہ گندا پانی پئیں گے تو طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کسی لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب ہم ایک سیلاب میں کا سامنا کر رہے تھے، اس میں چاروں طرف سے پانی تھا، لیکن لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ پانی ہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پانی ہونے کے باوجود انسانی صحت کے لیے بے انتہا زیادہ مضر، بلکہ جو پینے اگر کوئی پیتا اس پانی کو تو شاید وہ سیلاب سے تو بچ جاتا، لیکن اس پانی سے بچ بھی نہیں پاتا۔ تو پانی ہونے کے باوجود اب وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ تو پانی کا صاف و شفاف ہونا بھی انتہا زیادہ ضروری، تب وہ انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے اور زمینوں کے لیے فائدے مند ہوگا۔ تیسری چیز ہے فضا۔ یہ انسان کے بس سے بالکل باہر ہے کہ انسان اپنے طور پر خود آکسیجن مہیا کرتا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا کہ انسان مضر صحت ہوا کو تو باہر نکالتا ہے اور مفید صحت ہوا کو کھینچتا ہے، یعنی آکسیجن انسان لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا ہے۔ اور ادھر سے اللہ نے چاروں طرف سے پیڑ پودے پیدا کیے، ان کی غذا بنایا ہماری وہ گیس جو ہمارے لیے مضر ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹس کے لیے غذا ہے اور آکسیجن ہمارے لیے مفید ہے، تو ان کی نکلنے والی آکسیجن ہمارے لیے حیات بخش، اور ہمارے جسم سے نکلنے والا کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے لیے حیات بخش ہے۔ اس طرح سے بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان چلاتے ہیں، اور اس کا پورا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ریگستانوں کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تو تیز ہواؤں کا ایک بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ آکسیجن جو ہے اس کا بیلنس ہو جائے۔ ہر تھوڑی دیر بعد تیز ہوائیں چلیں گی، اس کو کہتے ہیں صحرائی طوفان، اور اس صحرائی طوفان کی وجہ سے صحراؤں کی شیپ بھی بدلتی رہتی ہے، بلکہ بعض صحراؤں میں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد شیپ بدل جاتی ہے۔ وہ تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ صرف اسی لیے تاکہ کیونکہ وہاں پیڑ پودے نہیں ہیں، اور پیڑ پودے نہیں ہیں تو وہاں آکسیجن بھی نہیں پہنچے گی۔ اب وہ تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو دائیں بائیں کے تمام علاقوں سے آکسیجن وہاں پہنچتی ہے، اور اس طرح سے فضا جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ دنیا میں باقی رہتی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں اس ہوا کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے زمین کا تذکرہ ہے اور زمین سے اگنے والی تمام چیزوں کا تذکرہ ہے، اور بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ شام ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے قسم قسم کے پھل بنائے، تمہارے قسم قسم کی سبزیاں بنائی، تمہارے قسم قسم کے دانے اگائے، اور جو میں پیدا کرتا ہوں اس میں سے کچھ تو تمہارا بنتا ہے اور کچھ تمہارے جانوروں کا۔ کلوا ورعوا انعامکم، زمین سے میں جو اگا دیتا ہوں اس میں سے کچھ تو تم کھاؤ گے، کچھ تمہارے جانور کھائیں گے، دونوں کو۔ لیکن زمین کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا، لیکن فضا اور آکسیجن کا تذکرہ نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس وقت جو تھیوریاں تھی ہی نہیں، ان تھیوریوں کا اگر قرآن ٹچ کرتا تو ان لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے قرآن اس چیز کو ٹچ نہیں کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے، اور یہ قرآن نے ایک ہی چیپٹر میں نہیں کیا، ہر چیپٹر میں ایسا ہی کرتا ہے۔ مثلا قرآن کو قوموں کا تذکرہ کرنا ہے تو صرف ان قوموں کا تذکرہ قرآن نے کیا جن قوموں کے حالات سے وہاں کے لوگ واقف تھے، قوم بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود۔ لیکن وہ قومیں جو دنیا میں تھیں اور ان سے زیادہ بڑے پیمانے پر تھیں اور عرب کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے، ان قوموں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ مثلا چائنیز قوم یا ہندوستانی قوم، یہ قومیں تھیں اس وقت بھی تھیں، بار ان قوموں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، کیونکہ قرآن کو جو سمجھانا ہے وہ سمجھانے کے لیے اتنی بات پہلے سے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی قوم تھی۔ یا مثلا قرآن کو پھلوں کا تذکرہ کرنا ہے تو قرآن نے کھجوروں کا، انگوروں کا تذکرہ کیا کیونکہ ان پھلوں سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن ہمارے سیب کا تذکرہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، آم کا تذکرہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، سنگتروں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیا یہ پھل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، مگر چونکہ یہ پھل اس سوسائٹی میں نہیں تھے اس لیے ان پھلوں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ اگر ان کا تذکرہ کرتا تو وہاں کے لوگ فوراً کہتے جناب ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں، پہلے ہمیں دکھائیے پھر بتائیے کہ یہ نعمت ہے ہماری طرف سے۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے اور یہ انسان بھی اپناتا ہے۔ ہمیں اگر ایک بچے کو بات سمجھانی ہوگی تو نیچے اتر کر کے اس کے لیول پر آ کر بات سمجھانی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں اگر وہی ٹاپک کسی اسکالر کو سمجھانا ہوگا تو ہم تھوڑا اوپر آ کر کے اس میں اوپر آ کر کے ٹرمنالوجی کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے، بیلنس کر۔ تو قرآن بھی یہی کرتا ہے کہ قرآن نے آکسیجن کی تھیوریاں اس کو بیان نہیں کی، اس لیے کہ اس وقت کے لوگ نہ آکسیجن جانتے تھے نہ کاربن ڈائی آکسائڈ سمجھتے تھے۔ میں اس بات کو ایک اور مثال سے عرض کروں گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ تو وہ حضور کا امتحان لینے کے لیے آیا، اور امتحان لینے میں اس کی نیت صحیح تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ سوالات کروں گا
اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب مجھے مل گیا تو یہ ثبوت ہوگا کہ یہ سچا نبی ہے، اور جب سچا نبی ہوگا تو میں فوراً ان کا اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے 3 سوال کیے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں بنتا اور لڑکی کیوں بنتی ہے؟ وہ کیا چیز ہو جاتی ہے کہ یہ حمل جو ہے وہ لڑکے کی شیپ اختیار کر گیا، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ حمل جو ہے وہ لڑکی کا شیپ اختیار کر گیا؟ اب اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے اس کا۔ اگر جواب دیں گے آج کے ٹرموں کے مطابق تو وہ لوگ وہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور اگر جواب دیں گے اس وقت کے معلومات کے مطابق اور آج کے علم نے آپ اس کو غلط ثابت کر دیا تو سارے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا تھا۔ شاید آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس کی مشکل کیا ہے کہ اگر آپ جواب دیں گے وہ جو آج کی سائنس دکھاتی ہے، کروموزوم کی تھیوری، ڈبل ایکس اور وائی ایکس، اگر یہ بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جناب یہ وائی ایکس اور ڈبل ایکس کیا ہوتا ہے، وہ کروموزوم کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، تو یہ تو آج کی تھیوریاں ہیں اور صحیح تھیوری ہے۔ اب اگر آپ وہ جواب دیں گے جو اس وقت دنیا کے انسانوں کے عام ذہنوں میں تھا اور وہ جواب آج غلط ثابت ہو جاتا تو آج سارے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا۔ تو گویا اللہ کے نبی کو وہ جواب دینا ہے جو صحیح ہو، مگر دینا ہے ان کی لینگویج میں۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بنتی ہے۔ یہی بات آج کی وہ سائنس کہتی ہے جس سائنس نے کروموزوم کی تھیوری، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ وائی ایکس اور ڈبل ایکس جب آپس میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اگر مرد کا وائی فیل ہو گیا تو لڑکی بن جائے گی، اور اگر مرد کا وائی اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو لڑکا بن جائے گا۔ یہی بات آپ نے فرمائی سادہ لفظوں میں، لیکن تھیوری استعمال نہیں کی، ٹرم استعمال نہیں کی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے قرآن نے ہوا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آکسیجن تمہارے لیے ہم نے پیدا کی ہے، اس آکسیجن کے سہارے تم زندہ ہو اور یہ آکسیجن کو بچا کر کے رکھو، نہیں، کہ یہ انسان تو خود ہی آگے چل کر کے سمجھنے والا ہے۔ تو اس طرح سے ماحول کے لیے 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 زمین، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 فضا۔ یہ تینوں چیزیں اپنی نیچرل حالت پر ہوں گی تو انسان کے لیے تینوں چیزیں حیات بخش ہیں، زندگی کو آگے چلانے والی ہیں۔ بلکہ انسان کی باڈی کے اندر اگر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو سبزیوں سے علاج، پھلوں سے علاج، بارش سے علاج، پانی سے علاج ہوا کرتا ہے، اور آج بھی اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کتنی بیماریوں کا علاج صرف پانی سے، کتنی بیماریوں کا علاج صرف سبزیوں سے، کتنی بیماریوں کا علاج صرف پھلوں سے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں گویا انسان کے استعمال میں ہیں۔ اب اگر انسان کا استعمال ان کے متعلق ایسا ہو جن کی بنا پر یہ خراب ہو جائیں تو یہ انسان کے لیے مضر بن جائیں گی، اور اگر ان کا استعمال اس طرح سے ہو کہ یہ خراب نہ ہو تو ان کا استعمال انسان کے لیے مفید ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک عجیب اور عظیم تر خوبی یہ بھی تھی کہ آپ قیامت تک پیش آنے والے تمام معاملات کے متعلق ضرور کسی نہ کسی طرح سے گائیڈ کر دیتے تھے۔ اس میں وہ باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو اس زمانے میں ان کی کوئی کہیں دور دور تک اس کا نشان نہیں تھا، کہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ بات ہونے والی ہے، آپ نے اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرمائی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی یعنی 1500 سال پہلے تھے، اس زمانے میں ساری دنیا میں کسی قوم کے اندر ہم جنس پرستی کا تصور ہی نہیں تھا، جس کو آپ ہوموسیکسولیٹی کہتے ہیں، ہم جنس پرستی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ سننے والوں کو بہت تعجب ہوا ہوگا اور یقیناً وہ انکار کر دیتے جناب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو نیچر کے بھی خلاف ہے۔ لیکن انکار اس وجہ سے نہیں کیا گیا کیونکہ بولنے والے اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور اگر ہوتا تو سب کہتے جناب یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن بولنے والے چونکہ اللہ کے نبی تھے اور سننے والے بات قبول کرنے والے تھے، اس لیے انہیں بات سنی اور سمجھا کہ صاحب ہماری دنیا میں تو کم سے کم آج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ایسا ہوگا، آج کی دنیا سب کے سامنے ہے۔ اس وقت تو ساری دنیا میں اب اس کو لانے کی مہم چل رہی ہے اور وہ آپ حضرات کو خوب معلوم ہوگا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک عجیب خوبی یہ ہے کہ قیامت تک پیش آنے والی تمام چیزوں کے متعلق آپ نے وہ اہم ترین گائیڈ لائن دی ہیں جس کی ضرورت انسانوں کو پڑے گی۔ چنانچہ میں دیکھیے پانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پانی انسان کی زندگی کے لیے لازمی شے ہے، لہذا اس کام سے بچو جس کام کی وجہ سے تم پر لعنتیں آ جائیں گی۔ تو صحابہ چوکنا ہو گئے، وہ کون سی چیز جس کے بنا پر لعنت آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا پانی میں پیشاب کرو گے تم پر لعنت آئے گی۔ دوسری چیز پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تم پہ لعنت آ جائے گی۔ تیسری چیز سڑکوں کے اندر پیشاب پاخانے کرو گے تم پہ لعنت آ جائے گی۔ اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 لعنت کی حقدار بنانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 1 پانی کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا، نمبر 2 سایہ دار یا پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا، اور نمبر 3
سڑکوں کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا، یہ سڑکوں کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا ظاہر ہے اس کی وجہ سے بدبو پھیلے گی، ماحول خراب ہو جائے گا، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جہاں عرب کے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پانی کے اندر وہ پیشاب کریں گے، کیونکہ پانی کی بے انتہا قلت وہاں تھی۔ تو پانی کے اندر پیشاب پاخانہ کرنے کو ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا، وہ تو پانی کو اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح سے آج ہم کبھی کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں چمچوں میں لے کر کے، اس طرح ان کے یہاں پانی استعمال ہوتا تھا۔ اور آج بھی افریقہ کے ملکوں میں پانی قطرہ قطرہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا افریقی لوگوں کو کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو جتنی دوائی ہم ایک ٹائم میں پی لیتے ہیں اتنی دوائی کو، اتنی بوتل کو استعمال کرتے تھے وضو کے لیے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک گلاس سے کم پانی سے افریقن آدمی نے وضو کیا۔ ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے تھے ایک گلاس پانی سے کیسے وضو ہو جائے گا، لیکن جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب ایک گلاس پانی سے کیسے وضو کیا جا سکتا ہے، پانی کی قلت۔ تو اس پانی کی قلت کے ماحول میں عرب کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صاحب پانی کے اندر پیشاب پاخانہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کہیں کوئی درخت لگائے گا اور اس درخت سے انسان یا جانور کھائیں گے، ظاہر انسان پھل کھائیں گے، جانور اس کے پتے کھائیں گے، تو آپ نے فرمایا اسی کا طرح کا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پورے مدینہ طیبہ میں شجر کاری کی مہم شروع ہو گئی، اور اگلے سال پورا مدینہ لہلانے لگا۔ حضور کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ آپ کسی دنیاوی کام کو دین کے ساتھ جوڑتے تھے، کسی دنیاوی کام پر اجر کا وعدہ دلاتے تھے، کسی دنیاوی کام پر اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات کا وعدہ دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایمان والے فوراً اس کام کو کرنے لگتے تھے۔ آج ملکوں میں شجر کاری مہم شروع ہوتی ہے، ملک کا سربراہ آ کر کے درخت لگا کے چلا جاتا ہے، بعد میں کوئی درخت نہیں لگاتا۔ لیکن یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمائی، پورے مدینے میں ایک سال کے اندر چاروں طرف درخت ہی درخت ہے، اور آج تک مدینہ طیبہ اسی طرح سے سرسبز ہے۔ اور آج بھی ایمان والوں کا تصور یہ کہ ہم درخت لگائیں گے، اس سے انسان فائدہ اٹھائیں گے، جانور فائدے اٹھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم کو آخرت میں اتنا بڑا اجر ملے گا اور اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو غرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے پانی کو صاف رکھنے، زمین کو صاف رکھنے، اسی طرح سے فضاؤں کو صاف رکھنے، درختوں کو نہ کاٹنے، پھلوں کو ختم نہ کرنے کی طرح طرح کے ارشادات فرمائے۔ اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ ماحول بالکل پاک صاف رہے گا، پانی صاف ملے گا انسانوں کو، زمین سے نکلنے والی چیزیں انسانوں کو صحیح ملیں گی، فضا صاف شفاف رہے گی۔ آج کے زمانے میں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا، اس مسئلے کے پیدا ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک ہے انسانوں کا طرز عمل غلط ہو گیا۔ وہ طرز عمل ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی مزاج یہی ہے، گھروں کے اندر صفائی کریں گے، سڑک پر لا کر سارا کچرا ڈالیں گے، اور میونسپلٹی والے آ کر کے سارا کچرا اٹھا کر کسی اور جگہ جمع کر دیں گے۔ وہ کسی اور جگہ سے جمع ہو جائے گا، یا تو وہاں کی زمین خراب ہو جائے گی، اور وہاں سے اگر وہ بہہ کر پانی میں چلا گیا تو پانی خراب ہو گیا۔ اس وقت ہمارے پاس ایک بہترین پانی کا سرمایہ ہے، کہتے ہیں جہاں سے جہلم نکلتا ہے، اگر وہاں جہلم کا پانی پیا جائے تو بیمار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب ہماری بستیوں میں پہنچتا ہے تو تندرست انسان اگر جہلم کا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ وہاں سے نکلنے والا پانی اتنا صاف شفاف تھا، اور یہاں پہنچ کر کے یہ پانی اتنا مضر صحت کس چیز وجہ سے ہو گیا؟ کہ ہم انسانوں کی وجہ سے، جب لوگوں نے تمام اپنے لیٹرینوں کے دہانے اسی پانی میں ڈال دیے۔ جہاں ڈل اور اس طرح کی دوسری جھیلیں، اتنا بہترین سورس ہے ہمارے پاس پانی کا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم اس کا پانی کا صحیح یوز کرتے، اس کے بجائے ہم نے اپنی تمام ہاؤس بوٹوں کی، تمام ہوٹلوں کی، تمام گھروں کی ڈرینیں ساری اسی میں ڈال دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس پانی کے اندر مچھلی تیار ہو رہی ہے تو وہ مچھلی بھی انسان صحت کے لیے مضر بن جائے گی، طے ہے یہ۔ اس میں چنانچہ مچھلیاں بعض دفعہ کھول اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، تو وہ کیڑے انہوں نے کہاں سے آئے؟ غرض یہ کہ انسانوں کا طرز عمل جو ہے وہ ایسا بن گیا جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا، زمین کا ماحول خراب، فضائی ماحول خراب، اسی طرح سے پانی کا ماحول خراب۔ تو پانی مفید ہونے کی بجائے مضر، زمین سے اگنے والی چیزیں مفید ہونے کی بجائے مضر، اور اس طرح سے فضا بھی مضر صحت بننے لگی۔ فضا کو صاف شفاف کرنے کے لیے اللہ نے نظام بنایا تھا درخت اور پلانٹس، لیکن جب درختوں کی بے تحاشا کٹائی شروع ہو گئی اور لوگ اپنی زمینوں کو پارک بنانے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، مگر پارک بھی وہ جس میں اگے گا کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں کا ماحول آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کشمیر کا مزاج ہے کہ جو ہی زیادہ سے پیسہ زیادہ آئے گا، 2-4 کنال زمین خریدیں گے، بیچ میں بنگلہ بنائیں گے، باقی سارا لان پڑا ہوا ہوگا۔ اس لان میں وہ درخت نہیں اگائیں گے، اس لان میں وہ سبزیاں نہیں اگائیں گے، اس میں پھل دار درخت نہیں اگائیں گے۔ حالانکہ اگر یہ جو پڑا ہوا ہے بیکار کہ صاحب کیا ہے، ہمارے مکان کے سامنے 2 کنال کا پلاٹ ہے اور اس میں صرف گھاس ہوگی، اس گھاس میں سے کتنا آکسیجن نکلے گی غلط بات ہے، لیکن ہمارا مزاج بنا ہوا یہ کہ بس صرف
پلان کے ساتھ میں لان ہونا چاہیے، دور تک نظریں جانی چاہیے. یہ صرف تذکیر نظر تو ہے، باقی اور کسی چیز کے لیے ہم اس کو مفید نہیں، حالانکہ ہم اس کو بے انتہا مفید بنا سکتے تھے. اس پر سبزیاں اگاتے، اس پر پھلدار درخت لگاتے وغیرہ. تو ایک خرابی تو انسانوں کے اندر یہ آ گئی. دوسری خرابی آ گئی مادیت، کہ جلد سے جلد ہم پیسہ کمائیں. اس جلد پیسہ کمانے کے لیے کیا کریں گے؟ طرح طرح کی مضر صحت کھادیں لائیں گے، جس کی بنا پر سبزیاں جلدی تیار ہو جائیں، پھل جلدی پکنے لگیں، ان پر رنگ جلدی چڑھ جائے، اور اس کے نتیجے میں بیچنے والے کو تو پیسہ مل جائے گا لیکن خریداروں کے ہاتھوں میں زہر جا رہا ہے. مثلا مرغیوں کو ذبح کریں گے، ان کے انجیکشن کریں گے. انجیکشن کرنے کے بعد پھر وہ 1 کلو کی تھی، اگلے دن وہ 2 کلو کی ہوگی، پھر اس کو بیچا جائے گا. گائے کو انجیکشن کریں گے تاکہ وہ دودھ زیادہ دے گی، اور وہ جو زیادہ دودھ دے گی وہ دودھ مفید نہیں ہوگا، مضر ہوگا، بلکہ وہ زہر ہوگا. اور وہ انجیکشن اتنا خطرناک ہے کہ بعض دفعہ گائے کو دودھ کے ساتھ خون بھی نکل آتا ہے اور وہ دودھ سپلائی ہو رہا ہے. یا مثلا سبزیوں پر چھڑکاؤ کریں گے، کھیرے کو ہرا سے ہرا بنانا ہے تو 2 طرح کے چھڑکاؤ ہوں گے. ایک چھڑکاؤ یہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کی گروتھ جو 1 ہفتے میں ہونی چاہیے وہ 1 ہی دن میں یا 2 دن میں ہو جائے گی. تو اب وہ جو گروتھ اس کی وہ نیچرل گروتھ نہیں ہے، وہ کیمیکل کا گروتھ ہے. اور ساتھ میں دوسرا چھڑکاو کریں گے جس سے وہ ہرا ہو جائے گا اور چمکتا ہوا سبز لگے گا، خریدار بیچارہ خریدے گا. یہ صاحب بالکل تازہ ہے، اور تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ کھیرا تو کھا رہا ہے مگر کھیرے کے ساتھ وہ زہر اپنے اوپر ہو جائے. تو غذاؤں میں بھی یہ صورتحال آ گئی، پھلوں میں بھی یہی صورتحال آ گئی، سبزیوں میں بھی یہی صورتحال آ گئی. لوکی پیدا ہوتی ہے، اس لوکی پر چھڑکاؤ کریں گے، پھر انجیکشن کریں گے، اور اگلے دن وہ لوکی پہلے دن 1 پاؤ بھر تھی، اگلے دن وہ اتنی بڑی ہو جائے گی. غرض یہ کہ اس طرح کی انسانوں کے طرز عمل سے وہ چیزیں جو انسان کے لیے بے انتہا مفید تھی وہ انسانوں کے لیے مضر بن گئی، اور اس کے بعد ہی بیماریوں کا پھیلاؤ ہو گیا. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ماحول تباہ ہو رہا ہے وہ ہے انڈسٹری. کہ انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں فضا میں پہنچتا ہے، اور یہ فضا میں پہنچنے والا دھواں طرح طرح کے مضر صحت ایسڈ لے کر کے پھر وہ بادلوں کے اندر شامل ہوتا ہے. پھر وہ جو بارش ہوتی ہے وہ بارش سمندر میں اگر آئے گی تو مچھلیوں کے اندر زہریلا پن پیدا ہو جائے گا. یہ بارش زمینوں پر گرے گی تو زمین کے اندر کی پیداوار ایک طرف سے پیداوار ہوگی لیکن دوسری طرف سے وہ پیداوار جو ہے وہ مضر بنے گی. اتنی زہریلی گیسیں ہیں کہ جو زہریلی گیس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تاج محل کے بارے میں ریسرچ ہونے لگا کہ صاحب اس کا رنگ، اس کا کلر چینج ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ماحولیات کے ماہرین نے بتایا کہ صاحب فضائی آلودگی کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، اس لیے اب اس کے بعد اوپر وارنش کی جا رہی ہے. تو گویا ایسی مضر صحت گیسیں انڈسٹری کے سہارے کے ذریعے سے دنیا میں آ رہی ہیں، اور جہاں جہاں جتنی زیادہ انڈسٹری ہے وہاں بالکل کالا دھواں، بالکل سفید دھواں وہ فضا میں پھیل رہا ہے. اور فضا میں پھیلنے کے بعد پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن وہ سانس آکسیجن والا نہیں لے رہے ہیں، بلکہ وہ سانس لے رہے ہیں کہ جو زہریلا ہے. وہ زہریلا سانس گویا انسانوں کے اندر پہنچا. تو اب انسان غذائیں کھا رہا ہے تو وہ مضر صحت، پانی پی رہا ہے وہ مضر صحت، اور سانس لے رہا ہے تو وہ مضر صحت. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں صحت کے مسائل پیدا ہو گئے، اور آئندہ اور زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہونا طے ہے اگر لوگوں نے سدھار نہیں کیا. اور یہ سدھار کسی ایک سطح پر نہیں، یہ سدھار 2 سطحوں پر ہونا ضروری ہے، حکومتوں کی سطح پر اور عوامی سطح پر. اگر عوامی مائنڈ کے اندر چینج آ گیا اور حکومتوں کی سطح پر نہیں ہوا تو بھی ماحول صاف ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حکومتوں کی سطح پر چینج آ گیا لیکن عوام کی سطح پر چینج نہیں آیا تو بھی ماحول کو صاف نہیں کیا جا سکے گا. دونوں اپنی لیولوں پر جب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو اس کے بعد پھر کہا جا سکتا ہے کہ صاحب زمین کا ماحول انسان کی اگلی زندگی کے لیے مفید رہ سکے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایک طرف سے ہم طرح طرح کی سائنسی ترقیات میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور دوسری طرف سے اپنے لیے چاروں طرف سے مصیبتیں کھڑی کرتے جائیں گے. اور یہی مسئلہ اس وقت دنیا کے سامنے ہے کہ صاحب دن تو مناتے ہیں، فلاں دن آج کا دن کا ماحولیات کا دن، اور اس دن کیا ہوگا کہ صاحب سیمینار ہوں گے، سمپوزیم ہوں گے، آرٹیکل لکھے جائیں گے، ڈسکشن ہوں گے، یہ سارے ہوں گے، لیکن وہ سارے ٹیبل ٹاک تک رہیں گے. اس کے بعد پھر آگے جا کر کے ماحول کے اندر اس کے بعد تبدیلی آ جائے. اس تبدیلی لانے کے لیے جتنے بڑے چینج کی ضرورت ہے وہ چینج عوام میں بھی جب ہوں گی تب، اور جب حکومتوں کی سطح پر ہوں گے، خاص طور پر جو پالیسی میکر ہیں، جب ملکوں کی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں یا سیاسی پالیسیاں بناتے ہیں، جب وہ یہ طے کریں گے کہ صاحب ہاں وہ تمام چیزیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم بین کریں گے یا ان کا آلٹرنیٹو ڈھونڈیں گے، تب جیسے انڈسٹری کے ذریعے سے طرح طرح کی گیس اوپر اٹھتے ہیں اور وہ انسانوں صحت کے لیے مضر ہیں، ٹھیک اسی طرح سے گاڑیوں سے بھی نکلتا ہے. تو گاڑیوں سے نکلنے والا گیس وہ انسانی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے وہ. جہاں جتنا زیادہ ٹریفک پھیل جائے گا اتنے ہی زیادہ وہ گیس نکلیں گے. اس لیے اگرچہ ٹریفک والے کوششیں کرتے ہیں کہ صاحب گاڑیوں پر جو ہے وہ اینٹی پالوشن
केमिकल इस्तेमाल किए जाएं, एंटी पॉल्यूशन कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं, और अगर करते हैं तो जिस तरह से करना चाहिए उस तरह नहीं, अक्सरियत नहीं करती। इन तमाम अवामिल का नतीजा ये है कि वो उम्र जिस उम्र में इंसानों की सेहत बहुत उम्दा हुआ करती थी, उस उम्र में सेहतें तबाह होने लगी। नौजवान लड़कों और लड़कियों को हार्ट की बीमारियां होने लगी, किडनी फेल होने लगे। हालांकि जवानी की उम्र में किडनियां फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जवानी की उम्र में हार्ट के डिजीज सवाल ही नहीं पैदा होता, जवानी की उम्र में वो बीमारियां जो कभी बुढ़ापे में हुआ करती थी सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इन तमाम अवामिल की वजह से एक तरफ से मेडिकल अपनी तहकीकात में आसमान को पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ से चूंकि गजाएं, चूंकि पानी, चूंकि फिजा इतनी जहरालूद हो गई है कि इंसान सांस लेता है तो बीमारियों का शिकार हो जाता है। लिहाजा सोल्यूशन इसका यही है कि हुकूमतें अपनी सतह पर और अवाम अपनी सतह पर अपने तर्ज अमल में चेंज पैदा करे, उसके नतीजे में माहौल साफ हो जाएगा, और उसके नतीजे में फिर वो पानी जो इंसान के लिए मुफीद था और अब मुजिर है वो फिर मुफीद बन जाएगा, और वो गजाएं जो इंसान के लिए मुफीद थी वो मुजिर हो गई, वो इंसान के लिए। हम अभी कुछ दिनों पहले एक सेमिनार में थे और वहाँ फूड्स पर रिसर्च हो रहा, तो फूड गजाएं कितनी मुजिर सेहत आ रही हैं, उसमें वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो दुनिया भर में इस पर काम करते हैं। वो उन्होंने कहा साहब देखिए आपकी चॉकलेटों में क्या मिलाया जाता है, आज के कुरकुरों और लेज में क्या क्या मिलाया जाता है, आज के बिस्किटों के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, आज जो डब्बों के अंदर दूध आता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जो मक्खन आता है उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अब खानी ही नहीं चाहिए, और अगर खानी हो तो अपनी सागजार के अंदर अपनी सब्जियां उगाओ, बस वो खाओ, और अपने घर के अंदर अपनी गाय पालो, वो तो वरना और किसी चीज पर एतमाद नहीं रहा। हत्ता कि वो ये कह रहे थे कि जो चावल आप दूसरी जगह से ला रहे हैं, जो गंदम आप दूसरी जगह ला रहे हैं, उस चावल और गंदम के बारे में भी नहीं कह सकते कि साहब ये मुफीद है आपके लिए, मुजिर है। पेट भरने को तो आपका पेट भर देगा वो, लेकिन उसको किन किन खादों से तैयार किया गया और वो खादें आपके लिए कैसे कैसे सेहत के मसाइल पैदा कर रही हैं, उसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे। तो जब तक जो दोनों शोबे यानी अवामी शोबा, अवाम का सेक्टर और हुकूमतों का सेक्टर, जब दोनों सुधार पैदा करने की संजीदगी के साथ कोशिश करेंगे, आज के जमाने में बोलना ज्यादा जाता है, संजीदगी के साथ जब कदम उठाने का वक्त आता है तो करते नहीं है। हम लोग खूब सफाई का दर्ज देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सफाई पसंद नहीं है। अगर हम सफाई पसंद होते तो हमारी सड़कें क्यों गंदी होती? हम कहते साहब म्यूनिसिपैलिटी वाले सफाई नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है म्यूनिसिपैलिटी वालों की काम की एक हद है, उससे पहले अगर हमारी कोई हद है तो हम उसको साफ क्यों नहीं करते? हमारा मिजाज ये है घरों का कचरा निकाल करके सड़क पर डाल देंगे, वहां से वो नालियों में आ जाएगा, नालियों का पानी रुक जाएगा और उसके नतीजे में सारा गंदगियां फैल जाएंगी। लोग अपने घर के लेटरिनों का बदरो जो है वो नाली में डाल देंगे और नाली के अंदर यहाँ का वो बहता रहता है और बाद में वो सड़कों पर आ जाता है और ये आगे चल करके पानी में पहुंचता है। यही पानी जो है वो हमारी सब्जियों में लगता है, उन्हीं सब्जियों का आकर के हम गोया यहाँ से हमने गंदगी निकाल दी, वापस दूसरी तरफ से हमने वापस वो गंदगी ले ली। यह है अवाम का तर्ज अमल। हुकूमतों का मामला भी ऐसा ही है। इसलिए दोनों शोबों में जब तक तब्दीली नहीं होगी और ये आलमी सतह पर जब तक नहीं होगा तब तक ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। खुसूसन वो ममालिक जो सनअती मैदान में बहुत आगे हैं, वहां सबसे ज्यादा बड़ा मसला है कि वहां सनअतों के नतीजे में सारी फिजा जो है वो जहरालूद हो गई है। वहां बारिशें होती हैं तो उस बारिश का पानी जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी बारिश का पानी हुआ था, लेकिन इस वक्त बारिश का पानी बेइंतहा ज्यादा मुज़िर है, इसलिए कि जिन बादलों से वो पानी आ रहा है उन बादलों में नीचे से तरह तरह के एसिड पहुंचे हैं, वो सिलिकॉन या नाइट्रोजन या इस तरह के दूसरे मुज़िर सेहत अज्जा वहां पहुंचे हैं। अब वो बादल जो है वो फ्रेश पानी नहीं भेजते बल्कि वो जहरालू पानी भेजते हैं। तो इन तीनों शोबों में जब तब्दीली हो जाएंगी तो उसके बाद फिर माहौल सही हो सकेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहां जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक अहम तरीन हिदायत देते थे, साथ साथ में अपनी सेहत के बचाव की सख्ती के साथ तलकीन करते थे। आप फरमाते थे अपनी सेहत को गनीमत जानो, बीमार होने से पहले पहले सेहत कीमती सब, बल्कि दुआ भी करते थे या अल्लाह मेरी सेहत हमेशा बरकरार रहे, अल्लाह बिन्ना साहब को सेहत था, या अल्लाह मैं चाहता हूं मेरी सेहत बरकरार रहे। हालांकि अल्लाह के नबी सब बेइंतहा सेहतमंद थे, कोई बीमारी नहीं और बीमारी हो भी नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह का कानून यह है कि नबी जिसको बना करके भेजना हो वो बॉडी के एतबार से भी फिट होना चाहिए, मेंटली एतबार से भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी कोई कमजोरी नहीं, मेंटली भी कोई कमजोरी नहीं, अखलाकी कमजोरी तो हो ही नहीं सकती। तो वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों एतबार से बिल्कुल परफेक्ट इंसान होता है नबी, तभी वो मासूम भी होता है। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में तो बीमारी का कोई तस्वुर ही नहीं था। जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे कोई बीमारी आपको नहीं हुई, जिन बड़ी बीमारियों में लोग मरा करते हैं कोई नहीं, हरगिज़ नहीं। मामूल का बुखार आया था बस, आपको जहर भी दिया गया, आप पर जादू का अटैक भी हुआ है और चोटें भी लगाई है,
वगैरह, मगर जो मुज़िर सेहत बीमारियां होती हैं वो मुज़िर सेहत बीमारियां नहीं थी, न थी और न उनको थी। इसके बावजूद हुजूर कहते थे अल्लाह मेरी सेहत बरकरार रहनी चाहिए, या अल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी सेहत हमेशा बरकरार रहे। और सहाबा को भी तलकीन करते थे तुम फला चीज मत खाओ, ये तुम्हारे लिए मुज़िर है। एक मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के चचेरे भाई भी थे और हुजूर के दामाद भी थे, उनकी आंखों में तकलीफ हो गई थी और आंखों के अंदर से ऐसा लगता था जैसे खून गिरने वाला है, तो आपने फरमाया तुम खजूरें मत खाओ क्योंकि तुम्हारी आंखों में तकलीफ है। तो आपने कहा इलाज भी बताया, तो इलाज भी बताते थे, परहेज भी बताते थे और ये भी फरमाते थे कि फलां चीज इस्तेमाल करो फलां चीज के साथ, ये दोनों चीजें मिलकर के बैलेंस हो जाएंगी। मसलन खजूर की तासीर गर्म है और खीरे या खीरे की तासीर सर्द है या मक्खन की तासीर सर्द है, तो आपने फरमाया खजूर को मक्खन के साथ मिला करके खाओ, इसकी सर्दी इसकी गर्मी को कम कर देगी। तो गरज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सेहत के मामले में भी बेइंतहा हसास थे। एक मुकम्मल नबी जिंदगी के अहम तरीन शोबे से आंखें बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए हदीस की किताबों में बाकायदा चैप्टर आता है, किताब तिब, अल्लाह ने इंसानी सेहत के मुतालिक क्या क्या फरमाया, इलाज के मुतालिक क्या क्या फरमाया, बीमारों की तीमारदारी के मुतालिक क्या क्या फरमाया। और उसमें बाज़ बातें तो वो भी हैं कि वो सबूत इस बात का है कि वो अल्लाह के नबी थे, अगर वो नबी ना होते तो ये बात कह ही नहीं सकते थे। मसलन आपने फरमाया कि जब इंसानों में बदकारियां आम हो जाएंगी तो अल्लाह ताला एक ऐसी बीमारी उन पर मुसल्लत करेगा जिस बीमारी का नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा, और वही आज के ज़माने में एड्स है। ये तो है माहौल का एक चैप्टर। माहौलियात का दूसरा चैप्टर, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह मेरी सेहत महफूज रहे, आगे साथ में ये फरमाया या अल्लाह मेरी इफ़्फ़त भी महफूज रहे। इफ़्फ़त के माने अखलाकी माहौल दुरुस्त रहना चाहिए। अखलाकी माहौल का मतलब वो माहौल जिसमें बदकारियां होने लगे, वो माहौल जिसमें ड्रग्स इस्तेमाल होने लगे, वो माहौल जिसमें लड़कों लड़कियों के गलत ताल्लुकात हों, वो माहौल जिसमें लड़के और लड़के फैशनों में डूबे, वो माहौल के जिसमें बुराई को बुराई न समझा जाए, उस माहौल को इस्लाम कहता है ये मुज़िर, जैसे वो मुज़िर सेहत माहौल है ऐसे ये मुज़िर अखलाक माहौल है। आज का जैसे वो माहौलियात का मसला अहम है, इसी तरह से ये माहौलियात का मसला अहम भी है। चुनांचे दुनिया में पिछली किसी तारीख में गुमराहियों और बदकारियों का ग्राफ इतना ज्यादा नहीं था जितना आज के ज़माने में। हर किस्म की गुमराहियाँ, चाहे वो ज़िनाकारी के कबील के हों, गलत ताल्लुकात के कबील के हों, मर्डर करने के कबील, जुल्म करने के कबील के। कहते हैं पुराने लोग बड़े जालिम थे, हरगिज़ नहीं। आज के इंसान जितने जालिम हैं और जिस तरह से आज के ज़माने में जुल्म होता है वैसे पिछले किसी दौर में नहीं था। वो कबायली दौर जिसको हम कहते हैं अनपढ़ों का दौर, आज का मॉडर्न एज उन कबायलियों को भी पीछे छोड़ चुका है। हम सबके सामने बर्मा के मुसलमानों का हाल सबके सामने है, अफ्रीकन मुसलमानों का हाल सबके सामने है, और दूसरे बहुत सारे मुल्कों का हाल सबके सामने है कि किस किस तरह से इंसान दूसरे इंसानों को क्या क्या तकलीफें पहुंचाता है। तो जैसे मादी माहौल का सही होना जरूरी है, उसी तरह से अखलाकी माहौल का सही होना भी जरूरी है। अगर किसी जगह का मादी माहौल बहुत साफ शफाफ उम्दा है लेकिन वहां का अखलाकी माहौल सही नहीं है, मसलन लड़के और लड़कों का कंट्रोल में नहीं है, वो गलत ताल्लुकात में है, एबॉर्शन हो रहे हैं, हराम बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्टलों के अंदर, पार्कों के अंदर, होटलों के अंदर, सड़कों में, दफ्तरों में, हाउस बोटों के अंदर, शिकारों के अंदर तरह तरह की गलतियां हो रही हो, तो कहा जाएगा कि सब माहौल बिल्कुल गंदा है। चाहे उधर से गजाएं बहुत उम्दा मिल रही हो, चाहे उधर से पानी बहुत अच्छा मिल रहा हो, मिनरल वाटर सारे लोग पी रहे हैं, लेकिन माहौल का ये चैप्टर जो है वो, अफसोस ये कि दुनिया के कौमों के बाद इस सिलसिले में कोई मैसेज नहीं है। ये मैसेज सिर्फ इस्लाम के हाथ में है। सिर्फ इस्लाम बता सकता है इंसान का कैरेक्टर क्या होता है। दुनिया की कौमों के सामने कैरेक्टर नाम क्या कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए आज के तमाम उलूम में कहीं अखलाकियात की कोई बात नहीं आती है। आज के उलूम जो है वो इंसान को बस, जैसे वो जानवर है, जानवर जो है अपनी जरूरत पूरी कर सकता है चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ अपने से कमजोर को मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो वैसे ही माहौल इंसान का भी है कि अपनी जरूरत पूरा करने के लिए चाहे दुनिया के इंसानों को तकलीफ पहुंचानी पड़े, चाहे उनको जहर देना पड़े, चाहे इस्लाम के पास है कि साहब अखलाक क्या होता है, किरदार क्या होता है, इस्मत क्या होती है, पाकदामनी क्या होती है। कुरान करीम में है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ पर कायम रहना, अदल पर कायम रहने के माना ये है कि तुम्हारे अंदर भूख है, इस भूख को मिटाने के लिए तुम अदल पर कायम रहना, जुल्म मत करना। ये दूसरों को छीन करके नहीं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर अपना पेट मत भरना। तुम्हारे अंदर जवानी आ गई, इस जवानी में तरह तरह के तकाजे होंगे, इन तकाजों को गलत रास्ते से पूरा मत करना। अगर तुम गलत रास्ते से पूरा करोगे तो ये जुल्म होगा, और ये अपने ऊपर भी जुल्म होगा, किसी और पर भी जुल्म होगा। इन अदल के माना ये है
انصاف پر رہنا. انصاف کے معنی یہ ہے میری ضرورت پوری ہو جائے اس طرح سے جس طرح سے اس ضرورت پیدا کرنے والی اللہ نے میرے لیے راستہ مقرر کیا ہے. اس سے ہٹ کر اگر میں یہ ضرورت پوری کروں گا تو میں عدل سے ہٹ رہا ہوں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اور اللہ تمہیں سختی سے روکتا ہے فحش کاموں سے, منکر کاموں سے. یہ فحش کام و منکر کام کیا ہے؟ ہر ایسا ڈریس, ہر ایسا ایکشن, ہر ایسا میوزک, ہر ایسی گفتگو, ہر ایسی میسیج جو انسان کے سیکس کو ابھار دے اور انسان کے سیکس کو آمادہ کرے یا اس کا بلیک میلنگ کرے, اس کو فحش کہتے ہیں. چنانچہ ایسا ڈریس اسلام نے اس لیے منع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اس زمانے میں کوئی مرد دنیا میں ایسا نہیں تھا جو عورتوں جیسا لباس پہننا پسند کرتا ہو. اور آپ نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسے لباس پہنے. حدیث یہ بخاری میں موجود ہے. لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء. لعنت اللہ تعالیٰ شانہ کے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں, اور لعنت ان عورتوں پر جو مرد بننا چاہتی ہیں. اگر عورتوں میں یہ تصور رہے گا کہ صاحب ہم کمتر ہیں اور مرد برتر ہیں, ہرگز نہیں. نہ مرد برتر ہے نہ عورت برتر ہے. برتری مرد ہونے اور عورت ہونے میں نہیں ہے, برتری اخلاق میں ہے, برتری کردار میں ہے. اگر مرد ہے مگر بد کردار ہے وہ کمتر ہے, اور اگر عورت ہے اور با کردار ہے وہ برتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں پسندیدہ وہ ہے جس کا کردار بہت عمدہ ہو. اور اگر کردار عمدہ نہیں ہے, چاہے وہ اونچے خاندان کا ہو, چاہے اونچی سوسائٹی کا ہو, چاہے بڑے باپ کا بیٹا ہو, چاہے بہت پیسے والا ہو, کہا جائے گا کہ یہ اونچے خاندان کا, اچھے خاندان کا, پیسوں والا ایک جانور ہے. اولئک کالانعام. یہ انسان انسانی جانور بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر. بل ہم اضل. بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر. جانور اس طرح سے اپنی جنسی ضروریات پورا نہیں کرے گا کہ دوسرے پر ظلم ہو. جانوروں کا اللہ نے نیچرلی طور پر ایک پابندی لگا رکھی ہے, بس وہ اسی پابندی پر رہے گا. جانور انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں. بیل انسان سے طاقتور, شیر انسان سے طاقتور, مگر نیچرلی طور پر اس کو بین لگی ہوئی ہے, اس سے باہر کبھی نہیں نکلے گا. وہ ایسا نہیں ہے جہاں بھی کسی فیمیل کو دیکھا اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ انسان یہ کرتا ہے کہ استاد اپنی شاگرد طالبہ کے ساتھ, ڈاکٹر اپنی پیشنٹ فیمیل کے ساتھ, اور غرض یہ کہ کیا کیا ہوتا ہے وہ سب ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے انسان یہ غلطیاں کرتا ہے, جانور نہیں. اس لیے قرآن نے بولا کالانعام بل ہم اضل. تو اس لیے میرے نوجوان دوستو, اس وقت ہمارے لیے میسیجیں دو ہیں. ایک یہ کہ اپنے کردار کی بھی حفاظت کریں, اور ہمارا کردار اگر محفوظ رہتا ہے تو سمجھیے ہمارا ماحول پاک صاف ہو گیا. اور جیسے ہمیں وہ باہر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہمارے ذریعے سے کہیں گندگی نہ پھیلے, ہمارے ذریعے سے پانی خراب نہ ہو, ہمارے ذریعے سے زمین خراب نہ ہو, اور ہمارے ذریعے سے میسیج جو آگے جائے گی. اس وقت کوئی کسی عوام کے مجمع میں ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں, ایک ایسے طبقے سے ہماری بات ہو رہی ہے جو طبقہ مستقبل میں ہماری سوسائٹی کا ہائی کلاس طبقہ ہوگا. آپ چاہے جوڈیشری میں جائیں, چاہے کسی اور پروفیشن میں جائیں, لیکن آپ کا شمار یقیناً ہائی کلاس طبقے میں ہوگا. ان لوگوں میں سے جو دوسروں کا مائنڈ بنا سکتے ہیں. تو آپ یہ میسیج لے کر کے اٹھیں گے کہ صاحب ایک طرف سے ہم پانی کی صفائی, زمین کی صفائی, فضا کی آلودگی کو دور کرنے کے میسیج کو لے کر کے اور مسلمان ہونے کے ایسے میسیج پیش کریں گے. دنیا کا کوئی مذہب اس طرح سے گائیڈ نہیں کرتا جس طرح سے ہمارا دین ہم کو گائیڈ کرتا ہے. اگر وہ ساری ڈیٹیل جمع کی جائے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ماحولیات کو صاف رکھنے کے لیے کیا کیا فرمایا, تو پوری ایک بک تیار ہو جائے گی, پورا چیپٹر تیار ہو جائے گا, اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی ہر اعتبار سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے کہ دیکھو میں نے آسمان بنایا, فضا بنائی, سورج بنایا, چاند بنایا, زمین اور زمین سے اگنے والی غذائیں, ان تمام کو اعتدال پر رکھنا. میں نے سورہ رحمان کی ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ہر چیز میں نے بیلنس رکھا ہے. اس بیلنس کو امبیلنس مت ہونے دینا. اگر تم بیلنس کو امبیلنس ہونے دو گے تو اس کے بعد تمہارے لیے صحت مضر. ایک مرتبہ بڑے سیمینار کے اندر اس آیت پر غور ہو رہا تھا, واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. کیا ہم اس آیت کے یہ معنی لے لیں کہ جو آج کے ماحولیات کا تقاضا ہے؟ آیت کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ دیکھو تم میزان قائم کرنا. میزان کے معنی یہ ہے ڈیوٹی دو گے تو تنخواہ لینا. ایسا نہیں ڈیوٹی نہیں دو گے تو تنخواہ لو گے تو گیا تم نے میزان برقرار نہیں رکھا. تم تو تولو گے تو برابر تولنا, جب لو گے تو برابر لینا. جو کام تمہارے حوالے کیا جائے گا وہ کام پوری طرح سے کرنا. ایسا نہ ہو کہ وہ کام تو نہ کرو. تو امبیلنس مت ہونے دینا. ادھر سے کام, ادھر سے محنت, ادھر سے چیز, ادھر سے پیسہ, دونوں کو امبیلنس مت ہونے دینا. بیلنس برقرار رکھنا. جتنا پیسہ لوگے اتنا ہی سامان دینا, جتنی تنخواہ لوگے اتنا ہی کام کرنا. بعض دفعہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آدمی کو تعجب ہوتا ہے. یہاں قریب میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے جو پہلے انجینئرنگ کالج تھا. وہاں سے ایک لڑکے نے مجھے فون پر بتایا
मुझे नहीं मालूम लड़का है वो या मर्द है, अगर शादीशुदा होगा तो मर्द है, और अगर गैर शादीशुदा होगा भाई लड़का ही है। वो मुझे फ़ोन पर बता रहे थे कि जी मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहा हूँ और मैंने दरख्वास्त दी थी कि मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे सर ने वो दरख्वास्त जो है वो अपने पास ही रखी और वापस आकर मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं की और मैं तुमको एब्सेंट नहीं रखा है, इन 15 दिन की तनख्वाह भी ले लो। उसने कहा मैं तो नहीं लूंगा ये 15 दिन की तनख्वाह, जब मैंने ड्यूटी नहीं दी मैं तनख्वाह क्यों लूंगा। वो कहता है बेटा ये तुमको लेनी पड़ेगी, मैं दे रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा सर मैं तो नहीं ले सकता ये तनख्वाह, जब मैंने ड्यूटी नहीं दी मैं ये तनख्वाह क्यों लूंगा। कहता है एक तरह से वो कहता है तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये पैसा वापस ट्रेजरी में नहीं जा सकता है और मैं वहां दफ्तर में क्या बताऊंगा। तो कहने लगा जनाब मैं मजबूर होकर मैंने वो तनख्वाह ली है, मगर मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसको, दूसरे पर्स में मैंने रखा है, मुझे बताइए तनख्वाह मुझे क्या करना है। यहां तक कि वो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इन नोटों को जला दूंगा। ऐसे किरदार वाले भी और इसी समाज के अंदर है। बड़ा ताज्जुब होता है बाज नौजवान लड़कों और लड़कियों के हालात सुन करके कि जब वो कोई कि जी मैं पर्दा करना चाहती हूँ, मुझे रुकावट आ रही है वालिदैन की तरफ से या मुझे रुकावट आ रही है फलां की तरफ से, तो फख्र होता है ऐसे बच्चों पर। जबकि बिगड़े हुए बच्चे भी सामने आते हैं और बिगड़े हुए जब सुधर जाते हैं तो उनके सुधार की हालत ही अजीब हो जाती है। पहले वो एक आलम में थे दूसरी आलम में। सुधार जैसे ज़ाहिरी एतबार से ज़रूरी है उसी तरह से अखलाकी एतबार से भी ज़रूरी है। और इस वक्त आप हजरात उम्र के जिस स्टेज में हैं इसमें बिगड़ने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं और सुधरने के भी इम्कान आपके हाथ में हैं। ये इस वक्त समझिए नाजुक टहनी है, अगर ये मुड़ गई तो ये मुड़ी रहेगी। फिर अगर आपके कैरेक्टर में दाग लग गया, ये दाग हमेशा के लिए दाग लगा रहेगा। अगली जिंदगी जब आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी उस वक्त पिछली जिंदगी के सारे करतूत याद आएंगे और बड़े सताएंगे। उस वक्त इंसान पछताता है मैंने फला मौके पर ये गलती की थी, फला जगह मैंने ये गलती की थी, काश मैंने ये गलती न की होती। इस उम्र से हम आगे निकल चुके हैं, पिछली उम्र की तरफ जब मुड़ करके देखते हैं तो याद आता है कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं। और अगर कहीं किसी गलती से अपने आप को बचा लिया, इस कदर खुशी होती है। सच मानिए आप किसी पसंदीदा डिश के खाने से उतनी खुशी नहीं होगी, किसी डेयरी के मिलने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी इस बात से होती है कि फला मौके पर मैं बिगड़ सकता था मगर मैंने अपने आप को बचा लिया और मैं बच गया। तो किस तरह से और अगर किसी जगह कोई गलती हो गई हो तो जिंदगी भर सताती रहती है। इसीलिए एक तरफ से आप अपने कैरेक्टर को बचाने की बेनता फिक्र करें। अगर हमारा माहौल सही हो जाए तो सही माहौल होने का नतीजा क्या होगा, रिश्ते जल्दी हो जाएंगे। ये भी एक माहौल की बहुत बड़ी खराबी है कि रिश्तों की जरूरत है, लेकिन अब यहाँ के वालिदैन कहते हैं लड़कों को और लड़कियों का भी आपको पढ़ना है, फिर आपको डिग्रियां लेनी है, फिर जब आप अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे तब सोचा जाएगा तुम्हारे रिश्तों का। और तब तक जवानी की आग में ये तरह तरह की गलतियों में मुब्तला हो सकते हैं। और बचने की शक्ल सिर्फ क्या है, आपका अपने ऊपर एतमाद, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को बचा करके रखना, अपने आप को होल्ड पर रखना कि देखो अभी तुम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जिसमें तुम अपनी हिफाजत अगर कर सकोगे तो बच जाओगे, वरना माहौल तुम्हें बचा नहीं सकेगा। माहौल बुराइयों का है, माहौल नंगेपन का है, माहौल जो है वो जिनसी आवारगी का है, माहौल न जाने के। मैं भी परसों वहां बेंगलोर में था तो वहां कश्मीरी लड़के अच्छे से अच्छे भी मिले और बहुत बेचारे काबिल रहम हालत में भी इतनी बुराइयों में फंसे हुए, इतनी खराबियों में मुब्तला, वो पछता रहे हैं अब कि हम निकल भी नहीं सकते इनमें से, ऐसी बुराइयों में फंस गए हैं। तो इस वक्त की आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही नाजुक मरहलों से गुजर रही है। आप इस वक्त समझिए आप एक रस्सी के ऊपर से चल रहे हैं, इधर गिरेंगे तो भी खराबी, इधर गिरेंगे तो भी खराबी। बैलेंस रखना है तब तक जब तक आप किसी ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। आगे चल करके जब आपका जॉब शुरू होगा, आपके आगे चलकर जब आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी तो वो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वरना पिछली दौर की गलतियां आपको अगले उस खुशियों के मौके पर आग बरसाती रहेंगी और आप सुकून के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। साथ में ये मैसेज लेकर के उठें कि हमारा दीन हमको माहौल को साफ रखने के लिए कहता है, पानी को साफ रखना हमारा दीन कहता है। अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर तुम बहते हुए दरिया पर वुजू कर रहे हो, पानी जाया मत करना, 3 मरतबा से ज्यादा वुजू मत करना। वलो कुंत अला नहरिन जारिन, अगर आप बहते हुए पानी पर वुजू कर रहे हो तब भी फजूल खर्ची मत करना। हमारा माहौल देखिए कि साहब वजू करते हुए हम एक बाल्टियां पानी इस्तेमाल कर जाते हैं, नल का खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वजू करते रहते हैं और एक आदमी 1 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर जाता है एक वजू के अंदर। तो पानी का इसराफ, पानी को खराब करने की ये पानी जो न जाने कितनी चीजों के लिए हयात का जरिया था, उस पानी में हम साबुन मिलाएंगे, उस पानी में ये हम गंदगियां मिलाएंगे, उसके बाद फिर यही पानी साफजारों में जाएगा, वहां से जो सब्जियां उगकर आती हैं वही हम खाते हैं। और जनाब क्या करना है, ऐसे पनुन हाक है, तो पनुन हाक को भी तो मुझे सेहत बना दिया गया। इसलिए ये मैसेज लेकर के उठेंगे कि सफाई बेइंतहा जरूरी। दुनिया में किसी मजहब ने भी सफाई का इतना एहतमाम करने का हुक्म नहीं दिया जितना इस्लाम ने। हमारा नबी है जो ये कहता नाखून काटो, हमारे नबी ने कहा खतना करो, हमारे नबी ने कहा इस्तंजा करो, हमारे को सफाई की सारी शक्लें अल्लाह के नबी ने बताई। किस लिए? सफाई बेइंतहा ज्यादा जरूरी। सफाई माहौलियात को दुरुस्त रखने का अहम तरीन फैक्टर है। और जब वो सफाई नहीं रहती, लोगों ने सफाई समझा क्या साहब प्रेस करके कपड़े पहनने का नाम सफाई है, इसका नाम सफाई नहीं है।
ایک طرف سے صاحب پریس کر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کریز بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، باتھ روم ان کا دیکھیں گے تو بے انتہا گندا، خصوصاً اداروں کے اندر جو باتھ روم ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی قوم کی تہذیب کو دیکھنا ہو تو اس قوم کے عوامی اداروں کے باتھ روموں کو جا کر دیکھو۔ یہاں ہمارا مزاج یہ ہے، اگر کہیں کسی اڈے میں اگر باتھ روم بنایا گیا، ایک دن بھی نہیں نکلتا، اگلے دن وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، قابل استعمال ہی نہیں رہتا ہے۔ کون لوگ اس سے استعمال کریں؟ کہ ہم سب لوگ۔ تو یہاں مزاج جو ہے وہ صفائی پسند نہیں ہے۔ جس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ گندے، اسی دین نے کہا تھا سب سے زیادہ صفائیاں کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کوئی جھاڑو دے رہے ہیں۔ کس زیادہ عجیب بات ہے، حضور جھاڑو دیتے اپنے گھر کے اندر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضور گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اگر کبھی آٹا گوندتی تھی حضور آگ جلاتے تھے، میں اگر آگ جلاتی تو حضور بکری کا دودھ نکالتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ نے کہیں آر محسوس نہیں کیا کہ میں چھوٹے چھوٹے کام کیوں کروں گا، میں تو سردار دو عالم ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کی لیول کو بالکل نیچے رکھا تھا۔ ماحول اتنا صاف ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہیں صابن استعمال ہوا ہی نہیں، چنانچہ حضور نے صابن دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے وضو کیا، غسل کیا تو مٹی سے، اور مٹی استعمال کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی میں خوشبو تو نہیں آئے گی، لیکن مٹی جو ہے وہ کتنی مضر صحت چیزوں کو صاف کر دیتی ہے اور کتنے ہی جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، یہ سب کو معلوم۔ جناب رسول وہ ہے کہ انگریز نے اسلام قبول کیا تھا صرف اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ تو کیوں کہا انہوں نے 7 مرتبہ دھونے کے لیے؟ اور اسی کتے کا اگر پیشاب برتن میں گرے تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن صاف ہو جاتا ہے۔ تو منہ کے اندر کیا چیز ہے جس کے بنا پر 7 مرتبہ دھونے کو حکم دیا گیا؟ اسے ریسرچ کیا، اور ریسرچ بہت آسان ہے۔ کتے کو لایا، پانی پلایا، اس کے بعد پھر جب دیکھا تو اس میں جراثیم، پانی پھینک دیا، اس کو صاف کیا، پھر دیکھا تو پھر جراثیم، پھر صاف کیا، پھر دیکھا پھر جراثیم۔ حدیث میں ہے پہلی مرتبہ یا 8ویں 7ویں مرتبہ مٹی سے مانجو، چنانچہ آخری مرتبہ اس نے مٹی سے مانجا تو جراثیم صاف ہو گئے تھے۔ اس نے کہا جس آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے وہ کوئی جینیس تھا، وہ انسانی علم اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ آج کی ریسرچ ہے کہ کتے کے منہ کے اندر جراثیم ہے۔ اس وقت ان کو یہ ریسرچ کس نے بتائی تھی؟ اسی پر اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر اگلا ایک اور ریسرچ کیا کہ ایسا بلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلی تمہارے گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ تو کہا بلی بھی ویسا ہی خطرناک جانور ہے جیسا کتا، تو ہم دیکھتے ہیں بلی کا جھوٹا۔ چاچا بلی کو لایا، تھوڑا سا دودھ پلایا، اس کا پھر دیکھا تو کوئی جراثیم نہیں۔ ان کو کیسے معلوم تھا کہ بلی کے منہ میں جراثیم نہیں اور کتے کے منہ میں جراثیم؟ یہ ایک ہی واقعہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی، آج کے ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کرنے بعد کہا یہ ٹھیک وہی بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائی۔ ہمارے ایک مسلمان ملک کا ایک ڈاکٹر یورپ کے ایک ہسپتال میں پہنچا، وہاں ہسپتال کے اندر ایک انگریز ڈاکٹر تھا جس نے چھینک پر ریسرچ کیا ہے۔ چھینک کیوں آتی ہے؟ چھینک پر ریسرچ کہ اب وہ جب بھی آپس میں بیٹھتے تھے وہ چناتا تھا چھینک کی تھیوریاں، اور واقعی یہ ہے۔ بلکہ معلومات کے لیے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا، انسان کی باڈی میں اللہ نے کئی سو سسٹم رکھے ہیں، کئی سو، اور اس کے بعد انسان کی باڈی کام کرتی ہے۔ آپ جب جتنا سوچتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، آپ کو وہ سسٹم نظر آتے رہیں گے اور معلومات۔ اور اگر اچھی طرح پڑھنا چاہیں تو انیٹمی پڑھیں یا فزیالوجی پڑھیں تو پتہ چلے گا انسان کی باڈی کے اندر کتنے سسٹم اللہ نے رکھے ہیں۔ عجیب، بولنے کا سسٹم، سانس لینے کا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، بلڈ بننے کا سسٹم، بلڈ کے سرکولیشن کا سسٹم، مرد کے اندر سیمن بننے کا سسٹم، عورت کے اندر ایگ بننے کا سسٹم، کھانے کا سسٹم، سونے کا سسٹم، فیل کرنے کا سسٹم، دماغ اور باڈی کے درمیان کنیکشن، اور باڈی سے سگنل جانے کا سسٹم، اور دماغ سے آرڈر آنے کا سسٹم، کتنے سسٹم، سینکڑوں ہیں یہ سسٹم جو اللہ نے کھجلانے کا سسٹم، یہ مستقل ایک سسٹم ہے کہ کھال کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، دماغ کو اطلاع چلی جاتی ہے، دماغ آرڈر کرتا ہے، ادھر سے اللہ نے ناخن کا سسٹم رکھا ہے، یہ کٹتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں اور اس سے ہم کھجلاتے ہیں۔ اور اگر ناخن نہ ہوتے تو سارے انسانوں کو جیب میں یا تو پتھر رکھنے تھے یا لکڑیاں رکھنی تھی کھجلانے کے لیے، لیکن یہ اللہ ہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں مہیا کروں گا۔ تو خرچ کو کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں، ان کئی سو سسٹموں کے بعد جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو چھینک کا سسٹم ہے یہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ انسان کے ناک کے ذریعے سے کوئی جراثیم اوپر پہنچ جاتے ہیں، ان جراثیم کو باہر نکالنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے قسم قسم کے واش آئیں گے یا طرح طرح کے اینٹی بایوٹک کھلائیں گے تو صاحب جراثیم مر جائیں گے، لیکن زندگی تو آج سے نہیں ہے۔ اللہ نے سسٹم رکھا کہ اچانک انسان بغیر ارادے کے سانس کھینچتا ہے اور فورس کے ساتھ سانس باہر نکالتا ہے، تو فورس کے ساتھ جو ہی سانس باہر آئے گا تو جراثیم باہر نکل جاتے ہیں۔
इस रिसर्च करने वाले ने कहा साहब सिस्टम, ये जो छींक का सिस्टम ये कितना बड़ा है, इसके फायदे क्या हैं, ये होता कैसे है। तकरीबन 1000 सफ़ा की बुक किताब उसने लिखी। ये सुनाता रहता है मुसलमान डॉक्टर को छींक की थ्योरियाँ। एक दफा इस मुसलमान डॉक्टर ने कहा तुम रोजाना सुनाते हो छींक की थ्योरियाँ, अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें हमारे नबी ने क्या कहा। उसने कहा तुम्हारा नबी कौन था? मैंने कहा मोहम्मद। वो कब से? कहा वो 1500 साल पहले। कहा वो क्या कह सकता है, ये तो आज की रिसर्च है, ये तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने मालूमात की है। 1500 साल पहले लोग नहीं जानते। आप सुनिए पहले। मैंने कहा क्या? कि हमारी नबी ने फरमाया जब किसी को छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाले कहेंगे या रहमुकल्लाह। उसने कहा इसका मतलब क्या होता है? वह इसका मतलब यह है कि थैंक्स अल्लाह को। उसने कहा इसका लगता यह है कि छींक के बारे में उनका कंसेप्शन क्लियर था। उनको किसने बताया था ये कि छींक अच्छी चीज है, जिस पर उन्होंने थैंक्स अल्लाह को पेश किया। इसका तो उन्होंने कहा इतना नहीं और सुनिए, हमारे नबी ने फरमाया छींक आना सेहत है। उसने मेज पर हाथ मार करके कहा मिस्टर मसूद, डॉक्टर मसूद है वो, मिस्टर मसूद आप मेरी गवाही लिख लो कि तुम्हारा नबी सच्चा नबी था। उस वक्त वो बात नहीं कह सकता था जो आज हम रिसर्च करके कह रहे हैं। तो ये एक ही नहीं है, हजारों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने कोई बात फरमाई, आज की तहकीक वही पहुंची है जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई थी। तो मैसेजें दो हैं। एक तो आइंदा हम सफाई का पैगाम लेकर के निकलेंगे, पानी की सफाई, ज़मीन की सफाई, लोगों को समझाएं कि साहब अगर हमारी ज़मीन ख़राब होगी तो उसके नतीजे में हमको क्या मिलेगा, और जो गज़ाओं में अगर ये दवाइयाँ छिड़की जाएंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा। यहाँ के बागात वाले जल्दी सेब को तैयार करने के लिए दवाइयाँ छिड़केंगे, वो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, फिर दवाई छिड़केंगे, वो सुर्ख हो जाएगा, और उसका फिर मार्केट में बेचने के लिए पहुँचाएंगे। और उसमें अब चूंकि मीठा नहीं रहा, एक और केमिकल आ गया जिसमें मिठास पैदा करेगा, तो वो मीठा भी लग रहा है, रंगीन भी लग रहा है, लेकिन साथ में है मुज़िर सेहत। और तीन जरासीम उसमें जमा हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं साहब फलों को धो करके पियो। ठीक है साहब, ऊपर से तुम धो करके पिएंगे, लेकिन अंदर जो दाखिल हो गया उसका क्या किया जाएगा। तो इंसान पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों को जहर खिला रहा है। लिहाजा हम ये मैसेज लेकर के निकलेंगे, एक अपनी कैरेक्टर को, अपनी जवानी को उन तमाम गलतियों से बचाइए जिन गलतियों में पढ़ करके लड़का या लड़की बर्बाद हो जाता है और बाद में सारी जिंदगी सर पकड़ करके रोता है। बहुत मजबूत कैरेक्टर अपना पैदा कीजिए, उसी में आपकी कामयाबी है। ये आपकी दिलशकनी की बात नहीं है, आपके साथ खैर खाई की बात अगर कोई कह सकता है तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज का माहौल ये बताने वाला नहीं, ना घर का माहौल, ना यूनिवर्सिटी का माहौल, ना क्लासों का माहौल, ना बाजारों, कहीं का माहौल आपको ये बात बताने वाला नहीं है। इस वक्त तो अगर आप बचा सकें, या तो आपका दीन आपको ये कहेगा, और या फिर आपके अंदर का ज़मीर अगर आपको बचाएगा, तो ये दो ही चीज़ें हैं। और दीन बोलने वाला भी बोल नहीं पाता है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं लोग कहने की। वरना सूरत हाल ये है कि अगर ये सवाल किया जाए कि आज हमारे सबसे चंद बड़े मसाइल, मुआशरे के मसाइल क्या हैं, उन मसाइल में बहुत बड़ा मसला है हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों का अनकंट्रोल होना। नौजवान लड़कों और लड़कियों का उन गलत कामों की तरफ जाना जिन गलत कामों का मुसलमान लड़का और लड़की सोच भी नहीं सकते थे। मुसलमान लड़का और लड़की अपनी इस्मतों के मुहाफिज, मुसलमान लड़का अपनी बहन की इस्मत का मुहाफिज हुआ करता था, न कि उसका लुटेरा। तो इसलिए, और शैतान बीच में लड़ाता रहता है, शैतान को फंसाता है। एक तरफ से लड़की को खूबसूरत से खूबसूरत बनने, उसको ज्यादा मेकअप करने की तरजीब देगा और कहेगा देखो तुम अच्छी से अच्छी लगोगी, ब्यूटी पार्लर ले जाएगा। और दूसरे से लड़कों, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि वो आपस में करीब, और उसके बाद फिर जब करीब आ जाएं तो उसके बाद फिर उस अगले मरहले से में पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अपनी कैरेक्टर को बचाइए। माहौलियात का एक चैप्टर ये है, और साथ में इस माहौल को साफ रखने के लिए जो कुछ हमसे हो सकता हो वो किया जाना चाहिए। आप लोग मुस्तकबिल में उस बहुत बड़े लोगों को एड्रेस करने वाले बनेंगे, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने वाले बनेंगे। आप निचली सतह के नहीं होंगे, आप मजदूरों की सतह के नहीं होंगे, फोर्थ क्लास मुलाजमों की सतह के नहीं होंगे, हमारी सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अफराद आप बनेंगे। तो इसलिए घर में रहें तो वहाँ, सोसाइटी के जिस शोबे में रहें वहाँ अपना किरदार और माहौल को साफ रखने का जितना एहतमाम कर सकते हो वो करें। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम दुआ करते थे, अल्लाह मिन्ना नसअलुका सेहत वल इफ़्फ़ा, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी सेहत भी बरकरार रहे और मैं पाक दामन रहूँ। अल्लाह के नबी पाक दामनी के खिलाफ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो दुआ ही करते हैं। जैसे आपने फरमाया, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे दिल में निफाक ना आए, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जुबान से झूठ ना निकले, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आँख गलत न देखे। तो अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो इतनी बदबू इंसान के मुंह से निकलती है कि 40 मील तक फरिश्ते फरार हो जाते हैं इस बदबू की वजह से। हमने पेशाब पाखाने की और गोबर की बदबू को तो महसूस किया, लेकिन झूठ बोलने की बदबू, तोहमत की बदबू, शख्स के बारे में बातें करने की बदबू, इसको महसूस नहीं किया। ये अल्लाह के नबी हमको समझाता है। तो दोनों चैप्टर इंशाल्लाह हम अपनाएंगे, इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।